بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم عاد کون تھی اور دنیا کی طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن مجید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے اور جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قوم عاد، جس کا قد کھجور کے درخت جتنا تھا، ان کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ ناظرین، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان، عرب کے جنوب میں اور شمال میں دونوں جانب، یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے، جس کے معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خود اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی بھی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ان پہاڑوں کے درمیان اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت کا نشان بھی ہے۔ الاحقاف نامی اس بیابان وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی وقت یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں اپنی مثال آپ تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ مالدار، طاقتور اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ ناظرین، یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ ان سے زیادہ طاقتور لوگ اللہ پاک نے پھر کبھی پیدا نہیں کیے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، ان جیسی اور کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ خضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا تھا، آباد تھی۔ اس قوم کے 13 قبائل وہاں آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے کے بارے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اوت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت بہادر اور زوراور قوم تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک قدیم عربی قوم تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جو الربا الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے، یعنی کہ اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پہ تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت اور شفقت سے محروم ہے۔
جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو وعظ اور نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ لوگ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال یا اس سے بھی زیادہ وعظ و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں حق کی دعوت دی اور کفر اور شرک چھوڑ کر انہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور کیا اور ان میں سے اکثر آپ کی دعوت کو قبول کر کے جلد ہی ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے مگر تو میری مدد فرما۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز کھیت اور کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے اور اس طرح یہ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور ایک بار پھر تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی مت کرو۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بہت زیادہ کمالات اور فوائد بتائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں سزا کے طور پر عاصب زدہ اور دیوانہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔
ان کے سرداروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ اس سے پہلے پچھلی قوموں کو جب بھی کوئی مشکل آن گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھ کے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر عام افراد پر مشتمل 70 افراد پر مشتمل افراد کا وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بہت متاثر تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بہت خاطر مدارت کی اور انہیں بہت عزت اور احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے احترام میں رقص اور سرور کی محافل کا اہتمام کیا، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و کباب کی محفل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی تشویش لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کے ذریعے انہیں اپنے آنے کا مقصد یاد دلایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں ان پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ وفد گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے، اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بہت خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب، کیسا عذاب؟ یہ بادل مغرب کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا گیا، اور پھر ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اٹھا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی، اور پھر یہ آندھی اتنی تیز ہو گئی کہ درختوں کو ان کی جڑوں سمیت اکھاڑ کر لے جانے لگی۔
یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور دروازوں کو بند کر لیا، لیکن یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ ان کے دروازوں کو بھی اکھاڑ کر لے گئی، بلکہ اس آندھی نے ان کی عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک خول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنے ساتھ لے کر مکہ معظمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ محترم دوستو، قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو نہایت قداور اور طاقتور قوم تھی، اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی انتہائی مستحکم تھی، کیونکہ ہرے بھرے باغات اور لہلہاتی کھیتیاں ان کے پاس تھیں۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بہت ناز اور اعتماد تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان لوگوں کو قہر الہی میں اس طرح گرفتار کر دیا گیا کہ اس دردناک آندھی نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس طاقتور قوم کے پورے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ذرا سوچیں تو پھر ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ ہم عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب بھی لا سکیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور باقی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ علامہ طبری کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حجر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ہم آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔